ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے جو نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی تھی انہوں نے جو سفارشات دی اس کی بنیاد پر انہوں نے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے، اور ادھر بیٹھ کر ہی ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ بات تو یہ ہے کہ اعلان آپ کر لیں لیکن اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے، اور آپ نے اس وقت کہا تھا کہ ہم چیک رکھیں گے، تو آپ نے پھر ایک خبر کی کہ ایک طرف یہ فیصلہ ہوا اور پھر کچھ روز بعد ہی اب سنا ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں، ظاہر ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ ہر کسی کو امپیکٹ ڈال رہی ہے، تو پرائم منسٹر آفس نے اضافی پیسے مانگ لیے ہیں کہ جی اس حالات میں ہمارے خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو یہ پھر نیشنل آسٹیرٹی جو کیمپین ہے اس کا کیا بنا؟ آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے اسی حکومت نے ایک انرجی کنزرویشن ایک پلان بھی اناؤنس کیا تھا کہ مارکیٹس جلد بند ہوں گی، اور بڑی ایک زور و شور سے کابینہ کی میٹنگ ہوئی، اس کی پھر اناؤنسمنٹس ہوئی، پریس کانفرنسز ہوئی، کیا ہوا آج تک؟ انفیکٹ وہ جو ریٹ بھی کیا جو نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی کی ریکمنڈیشنز پر پرائم منسٹر نے دوبارہ اس کو اعلان کیا، یہ حالت جو ان کی قومی کفایت شعاری کی پالیسی ہے اس کی ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ پرائم منسٹر صاحب نے تمام اپنی جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو رائٹ لیفٹ پہ بٹھا کے اس کی انہوں نے خود اناؤنسمنٹ کی تھی، انہوں نے کہا جی کہ جو ملک کے حالات ہیں، ان حالات کے اندر ہم سب کو قربانی دینی چاہیے۔ اب قربانی کا مطلب کیا ہے اس ملک کے اندر؟ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جس کی آواز نہیں ہے اسے اور اس کے اوپر ٹیکس لگا دو۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ہی کوئی چیز افورڈ نہیں کر سکتا اس سے اور اس کے منہ سے اپنا والا چھین لو۔ جب ان لوگوں کے اپنے اوپر باری آتی ہے تو ان کو قربانی بھی بھول جاتی ہے، ان کو مہنگائی بھی یاد آ جاتی ہے، ان کو انفلیشن ریٹ بھی یاد آ جاتا ہے۔ یہ ایک مزید ایک انہوں نے نا اس قوم کے ساتھ ہر قسم کا ایک مذاق بنایا ہوا ہے۔ میں ان کی وہ سمری دیکھ رہا تھا پرائم منسٹر آفس کی۔ اچھا اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جو پیسہ مانگا گیا نا، پہلے یہ بتا دیں یہ ہے کیا۔ اس سال کا جب بجٹ اناؤنس ہوا ہے جون میں، تو پرائم منسٹر ہاؤس کے اس کو دو قسم کے اس کو بجٹ ملتے ہیں، ایک اس کا انٹرنل ونگ ہوتا ہے، اس کا بجٹ علیحدہ ہوتا ہے، اور اس کا ایک پبلک ونگ ہوتا ہے، اس کا بجٹ علیحدہ۔ تو جو انٹرنل ونگ ہوتا ہے اس کو ان کے جو ملٹری سیکرٹری ہوتے ہیں جو بریگیڈیئر صاحب ہیں وہ اس کو رن کرتے ہیں، اور انٹرنل ونگ کے یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے میٹنگز کروانا، پرائم منسٹر کی جو باقی ان کی جو موومنٹس ہوتی ہیں اور سارا ان کا انٹرٹینمنٹ فیول، تو اس کے لیے ان کو 465 ملین روپیز کا ایک بجٹ انٹرنل ونگ کو دیا گیا، اور 528 ملین روپی کا بجٹ ان کو دیا گیا پبلک ونگ کے لیے۔ ٹوٹل کو تقریباً 993 ملین یا 1 ارب روپیہ پرائم منسٹر کو انہوں نے بجٹ دیا جو نیشنل اسمبلی نے اپروو کر دیا۔ اب جو پرائم منسٹر نے خود جو نیشنل آسٹیرٹی پالیسی اپروو کی اس کے تحت اس کے اوپر 15% کی کٹوتی لگنی تھی، تو 900 اگر ہم اس کو پبلک کو سائڈ پہ کر دیں، یہ جو 465 ملین ہے اس پہ 15% کٹوتی کا مطلب ہے کہ 70 ملین کی اس میں کمی ہونی تھی، کوئی رفلی یہ 395 ملین رہ جاتا۔ بجائے اس میں 15% کمی کرنے کے انہوں نے 75 ملین روپی اور مانگ لیا۔ ناظرین جو اس کی انہوں نے جسٹیفیکیشن دی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جو آسٹیرٹی پالیسی اس کے اوپر بڑی سختی سے عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود خرچے اتنے بڑھ گئے ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ہمیں پیسے چاہیے۔ جو انہوں نے لینگویج یوز کی اپنے اس لیٹر میں جو منسٹری آف فائنانس کے پاس گیا، اور پھر فائنانس نے یہ معاملہ اس کی کنکرس دی، اس کی کنکرس کے بعد پھر ایک سمری ECC میں جاتی، اس کا بھی بتاتے ہیں وہاں پہ کیسے معاملہ ٹیکل ہوا۔ ڈیو ٹو انفلیشن price hikes, specifically POL and food items, the existing financial provisions are hampering smooth functioning management of heavy daily commitments at the August House. August House کا مطلب یہاں پہ پرائم منسٹر کا ہاؤس۔ اور مہنگائی ہے، قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، اس لیے جو پیٹرولیم مصنوعات ہے اس کا بھی خرچہ بڑھ گیا، کھانے پینے کا بھی خرچہ بڑھ گیا، کیونکہ اتنے وہاں پہ بڑے لوگ جاتے ہیں ان کو کھانا تو اچھا ملنا چاہیے، تو اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب کو 75 ملین روپیز یا 7.5 کروڑ روپیہ اضافی چاہیے۔ تو وزیر اعظم صاحب کیا یہ آپ قوم کے لیے اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی نیشنل آسٹیرٹی پالیسی ہے کہ بجائے آپ 15% کی کٹوتی کرنے کے آپ نے 75 ملین یا 16.5% آپ نے اضافی بجٹ مانگ لیا۔ میرا خیال یہ چیز حکومت کو زیب نہیں دیتی۔ کامران یہ معاملہ ECC میں جاتا ہے، اچھا ECC میں بھی جیسے گیا، اب ان کی یہاں پہ ان کی حکومت کی بد نیتی وہ سامنے آ جاتی ہے۔ ECC کی میٹنگ کال ہوئی، اس دن میٹنگ کا کوئی لمبا کوئی 12-13 آئٹمز کا ایجنڈا تھا، اس ایجنڈا کے اوپر اس کا ذکر ہی نہیں تھا۔ حالانکہ اس کی جو سمری تھی وہ بھی انہوں نے ایک سلیکٹڈ منسٹرز کو انہوں نے سرکولیٹ کر دی تھی۔ جو ایڈیشنل آئٹم ECC کی میٹنگ میں آتی ہے وہ وہی آتی ہے جب اچانک کوئی چیز ہو ایجنڈے کے اوپر نہ، اور پہلے یہ اس کی جو سمری بھی موو ہوئی تھی تمام کے اندر، انہوں نے ایجنڈے کے اوپر سمری نہیں ڈالی، سمری ECC میں پیش ہوتی ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ انسٹرکشنز ECC میں پاس ہوتی ہیں کہ سمری واپس لے لو۔ کیوں؟ تاکہ میڈیا میں یہ بات نہ آئے۔
تو مطلب انہوں نے ہر غلط کام کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کی میڈیا کو خبر بھی نہ ہو، لیکن ہم اپنا کام کرتے رہیں گے.